سورہ کہف رکوع اس کے 12۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تعریفیں الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے محبوب و مقرب بندے پر کتاب عظیم نازل فرمائی اور اس میں کوئی کچی نہ رکھی، اسے سیدھا معتدل بنایا تاکہ وہ منکرین کو اللہ کی طرف سے آنے والے شدید عذاب سے ڈرائے اور مومنوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں خوشخبری جنت کی سنائے کہ ان کے لیے بہتر اجر جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ نیز ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں اللہ نے اپنے لیے لڑکا بنا رکھا ہے اور نہ اس کا کوئی علم انہیں ہے اور نہ اس کے باپ دادا کو تھا۔ یہ کتنا بڑا بول ہے جو ان کے منہ سے نکل رہا ہے، وہ سراسر جھوٹ کے سوا کچھ کہتے ہی نہیں۔ اے حبیب مکرم، تو کیا آپ ان کے پیچھے شدت غم میں اپنی جان عزیز بھی گلا دیں گے اگر وہ کلام ربانی پر ایمان نہ لائیں؟ اور بے شک ہم نے ان تمام چیزوں کو جو زمین پر ہیں اس کے لیے باعث زینت آرائش بنایا تاکہ ہم ان لوگوں کو جو زمین کے باسی ہیں آزمائیں کہ ان میں سے با اعتبار عمل کون بہتر ہے۔ اور بے شک ہم ان تمام چیزوں کو جو اس روئے زمین پر ہے نابود کر کے بنجر میدان بنا دینے والے ہیں۔ کیا آپ نے یہ خیال کیا کہ کہف و رقیم یعنی غار، لوہے غار یا وادی رقیم والے ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے کتنی عجیب نشانی تھے؟ یہ جی بادشاہ دقیانوس کے خوف سے یہ چند لوگ تھے جو اللہ کی راہ میں تبلیغ کرتے تھے، تو ان کے اوپر ظلم و ستم اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ انہوں نے اس ظالم بادشاہ سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لے لی۔ ان کا واقعہ بڑا پیارا اور بڑے حسین انداز میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ آئیے اب یہاں سے وہ شروع ہوتا ہے کہ آپ نے یہ خیال کیا کہ کہف و رقیم یعنی غار اور لوہے غار یا وادی رقیم والے ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے کتنی عجیب نشانی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، وہ وقت یاد کیجئے جب چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے۔ اب ترجمہ پڑھتے جائیں، بات کی ساتھ ساتھ سمجھ آئے گی۔ تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں رایابی کے اسباب مہیا فرما۔ تو وہ سوال کرتے تھے روح کیا ہے، صحابہ کہف کون ہے، ذوالقرنین کون ہے؟ تو چونکہ قرآن میں اب ان کا ذکر ہے، روح کے بارے میں آپ نے پیچھے پڑھ لیا، جواب دے دیا تھا۔ صحابہ کہف کا ذکر کیا، اب آنے لگا ہے، اور ذوالقرنین جنہوں نے مشرق و مغرب کا سفر کیا تھا ان کا ذکر بھی آنے لگا ہے۔ یعنی ذوالقرنین کون ہے، تو اس کا بھی جواب آئے گا انشاءاللہ۔ سب بولے اللہ اکبر۔ میرا خیال ہے کہ اتنا کافی ہے، جب آپ پڑھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ بس اب ہو گیا تو ہو گیا، اللہ چاہتا ہے کہ ایسے پڑھا جائے، شاید کہ بہتر ہے۔ چلے پس ہم نے یہ صورت ایسی ہے، آپ پڑھیں گی نا تو آپ کو سمجھ آ جانی ہے ساتھ ساتھ۔ بس ہم نے اس غار میں گنتی کے چند سال ان کے کانوں پر تھپکی دے کر انہیں سلا دیا، تقریباً 300 سال، گنتی کے چند سال۔ سبحان اللہ، دیکھ لیں کیا بات ہے جی، سبحان اللہ۔ پھر ہم نے انہیں اٹھا دیا کہ دیکھیں دونوں گروہوں میں سے کون اس مدت کو صحیح شمار کرنے والا ہے جو وہ غار میں ٹھہرے رہے۔ اب ہم آپ کو ان کا حال صحیح سناتے ہیں۔ بے شک وہ چند نوجوان تھے، سن لے، جب اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کے لیے نور ہدایت میں اور اضافہ فرما دیا اور ہم نے ان کے دلوں کو اپنے ربط و نسبت سے مضبوط مستحکم فرما دیا۔ جب وہ اپنے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو کہنے لگے، ہمارا رب تو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا ہرگز کسی جھوٹے معبود کی پرستش نہیں کریں گے۔ اگر ایسا کریں گے تو اس وقت ہم ضرور حق سے ہٹی ہوئی بات کریں گے۔ یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس کے سوا کئی معبود بنا لیے ہیں، تو یہ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح سند کیوں نہیں لاتے؟ سو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے؟ اور ان نوجوانوں نے آپس میں کہا، جا تم ان جھوٹے معبودوں سے جنہیں یہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں کنارہ کش ہو گئے ہو تو تم اس غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کشادہ فرما دے گا، تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا فرما دے گا۔ جو لوگ تبلیغ کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہوتی ہے، رحمتوں کی چادر کے ان پہ سائے چلتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب ہٹ جاتا ہے۔ دیکھ لیں سبحان اللہ،
اللہ کے خاص بندے، اللہ کے نظام میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ سورج جہاں نکلتا ہے، جیسے نکلتا ہے ویسے ہی وہ روز نکلتا ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ جو اللہ کے نیک بندے تھے ان کی وجہ سے کائنات میں تبدیلی آ گئی۔ اللہ نے اپنا نظام بدل دیا۔ اللہ نے سورج کو حکم دیا کہ تیری شعائیں میرے ان بندوں پر نہیں پڑنی چاہیے، ان کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ اللہ 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 اللہ، دیکھ لیں اللہ والوں کا کیا مقام ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا کیا مقام ہے۔ سبحان اللہ۔ چاہیں تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ آپ اندازہ کر لیجئے کہ اللہ سورج کو ہی موڑ رہا ہے، سورج کا رخ ہی چینج کر دیتا ہے، اور اللہ نے کہا سنیں پھر۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے، نکلتا ہے، تو ان کے غار سے دائیں جانب ہٹ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھا حضرت علی کے لیے سورج ہی واپس آ گیا، یہاں ویسے سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہی بات ہے کہ گئیاں عرشوں پار پکاراں عشق دیاں، تے پہ گئے رولے کھڑکیاں تاراں عشق دیاں۔ اور آپ دیکھتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب ہٹ جاتا ہے، اور جب غروب ہونے لگتا ہے تو ان سے بائیں جانب کترا جاتا ہے۔ بندے کچھ نہیں کرتے، کرتا اللہ ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اللہ ان سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جو وہ دعا کر دے کسی کے لیے وہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ تو وہ اس غار کے کشادہ میدان میں لیٹے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سورج کا اپنے راستے کو بدل لینا اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ جسے اللہ ہدایت فرما دے سو وہی ہدایت یافتہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جسے وہ گمراہ ٹھہرا دے تو آپ اس کے لیے کوئی ولی مرشد یعنی راہ دکھانے والا مددگار نہیں پائیں گے۔ اور اب اے سننے والے تو انہیں دیکھے تو بیدار خیال کرے گا، یعنی سبحان اللہ، اللہ نے ان کو سلا دیا، اللہ نے ان کو سلا دیا ہے، اور ان کی وہ کروٹیں بھی چینج کر رہے ہیں، وہ سائیڈ بھی چینج کر رہے ہیں، اور لگ رہا ہے وہ جاگ رہے ہیں، لیکن ایسا لمبا اللہ نے ان کو سلا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح مردے قبروں میں لیٹے ہوں گے، اللہ مردوں کو بھی اسی طرح مار کے زندہ کر دے گا۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اللہ نے ان کو 350 سال اس غار میں سلائے رکھا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کتنا لمبا عرصہ ہے، سوچیں ذرا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، مجھے بتائیں۔ اللہ کے لیے سب کچھ آسان ہے، کچھ مشکل نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، یہ ہماری کتاب ہے، ہمیں جب جو پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر ہمیں یقین ہونا چاہیے، پھر اس سے ہمارا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے کہ دیکھیں اللہ کتنی شان والا ہے۔ سبحان اللہ۔ میری روح پہ ہی رب رب کر دیے، دل کردا ہے اللہ اللہ، میری روح پہ ہی رب رب کر دیے، دل کردا ہے اللہ اللہ، جس دن دا میں لوکو پھڑیا ہے، جس دن دا میں لوکو پھڑیا ہے، ایک مست فقیر دا پلہ ہوں، میری روح پہ ہی رب رب کر دیے، دل کردا ہے اللہ اللہ، میری روح پہ ہی رب رب کر دیے، دل کردا ہے اللہ اللہ، دل کردا ہے اللہ اللہ، دل کردا ہے اللہ اللہ، مرشد ملے تیرے شاد نہ ملے او ہادی کی کرنا، دل کردا ہے اللہ اللہ، دل کردا ہے اللہ اللہ، جس ہادی کو ہدایت نہیں تے سیو ہادی کی کرنا، دل کردا ہے اللہ اللہ، دل کردا ہے اللہ اللہ، دل کردا ہے اللہ اللہ، دل کردا ہے اللہ
ते दर्दमंदां नूं याद सजण दी सईयो सुतियां कौन जगावे।